سورۃ المعارج 29واں پارہ 44 آیات کے اوپر مشتمل یہ سورت، جس میں ابتدا ہی قیامت کے ساتھ کی گئی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کو بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملكون العرب والعجم، کہ یہ لات، منات، عزا، ہبل ان سب کی نفی کر دو، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ اور تیسری بڑی حقیقت لوگوں کو یہ بتائی کہ بالآخر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کا ملحقین نے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور پھر انسان نے اپنی زندگی کا حساب اپنے شب و روز اور ماہ و سال کا حساب دینا ہے۔ مشرکین مکہ جنہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، نبی علیہ السلام کو شاعر، ساحر، کاہن تو کہا، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ شہر مکہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی عزت والا انسان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ شہر مکہ میں اگر کوئی شرم و حیا کا پیکر ہے تو وہ یہی نوجوان ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ اگر اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر کوئی سب سے زیادہ سچا اور کھرا ہے، سب سے زیادہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو یہی نوجوان ہے۔ اس لیے کسی شخص کے اندر یہ جسارت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کذاب یا جھوٹا کہہ سکے، بددیانت یا خائن کہہ سکے۔ یہ نہیں کہا، صرف اور صرف انہوں نے اس پیغام کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی امت کو جو پیغام دیا تھا، اس پیغام سے اختلاف کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات سے اختلاف نہیں کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ 13 سال نبی علیہ السلام ان کو بتاتے رہے کہ قل هو اللہ احد، رب کی توحید کو مان لو، انا خاتم النبیین، مجھے اللہ کا آخری نبی رسول مان لو، اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ فکر آخرت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لو۔ اب ان حقیقتوں کا تو انکار کرتے رہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کو بھی تنگ کرتے رہے، ستاتے رہے، تڑپاتے رہے، ایک سے ایک بڑھ کے تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں ان کی ذات کے معاملے میں رتی برابر بھی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ انسان بد اخلاق ہو سکتا ہے، بد کردار، بد سیرت ہو سکتا ہے،
13 سال تکلیفیں بھی دیتے رہے، اور بالآخر جب نبی علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تبھی ہم مانتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منظر کو ذرا بیان فرمایا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ یا تو یہ مشرکین مکہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے آتے، یا مطلق طور پہ کہا کہ کوئی بھی لوگ جو ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو آتی کیوں نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ نے سابقہ قوموں کے اوپر عذاب نازل کیے، انہیں تباہ و برباد کر دیا، سفر ہستی سے مٹا دیا، تو ہمارے اوپر بھی عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 132 میں بھی اسی انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اے نبی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو جس طرح اللہ نے سابقہ قوموں کے اوپر بارش کی جو ہے عذاب نازل کیے، ہمارے اوپر بھی پتھروں کی بارش برسا کے ہمیں تباہ کیوں نہیں کر دیتے؟ اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے لیے کوئی دردناک عذاب ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل کل حجارہ پتھر کی مانند ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اسی قرآن کی برکت سے، اس کے ساتھ جڑنے کی برکت سے، اس کا سماع کرنے کی برکت سے، اور اس فکر کے اندر کہ بھئی واقعی بالآخر انسان نے تو مرنا ہے اور رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو جب یہ فکر اس انسان کو لاحق ہوتی ہے پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بڑے ایسے کر رہے تھے، میرے خاندان والے ایسے کر رہے تھے، میرے محلے والے ایسے کر رہے تھے، میں نے تو گھر کے اندر جو دیکھا میں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ جب اس کے سامنے حق آ جاتا ہے، جس کو فکر آخرت لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ زندگی تو عارضی ہے، فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آج نہیں تو کل یہ ختم ہونے والی ہے، یہ تو سراب ہے، دھوکہ ہے۔ جب اسے یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں اللہ کو سبھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ اگر دوسری شخصیات کو، بتوں کو یا انبیاء کو اللہ کے برابر سمجھا ہے، انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ اللہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اپنی طاقت کو ان کے اندر تقسیم کر دیا ہے، لیکن اللہ کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ لیکن فرق کدھر ہے کہ جو لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں، صحیح معنوں میں پکے سچے مومن وہ ہیں اور اللہ کو پسند بھی وہ ہیں۔ آج ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، لیکن اللہ کی ماننے کی جب نوبت آتی ہے اس وقت جو ہے ہمارے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ اس وقت سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہوگا تو پھر یہ کام کر لیں گے، اگر مگر چونکہ چنانچہ۔ جبکہ آپ اگر سابقہ قوموں کا حال دیکھیں یا سیرت صحابہ پڑھ کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے حق قبول کیا، تبھی کیا جب ان کے سامنے نبی علیہ السلام نے حق کو رکھا، اللہ کا پیغام رکھا، اور انہوں نے بغیر کسی حجت و حجت کے تسلیم کر لیا، سمعنا و اطعنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے رسول کو فوراً اپنا لیا، تو وہ لوگ بنے انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کر دیا۔ جو آگے سے معجزے مانتے رہے، نہیں جی ہمیں فلاں معجزہ دکھائے، چاند کے ٹکڑے ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ فلاں معجزہ دکھا دیں، فلاں دکھا دیں۔ جو معجزے مانگتے رہے ہیں انہوں نے پھر حق کو تسلیم نہیں کیا۔ حق کو ماننے کے لیے یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے قال اللہ و قال رسول آ جائے، جب اللہ اس کے رسول کا پیغام آ جائے، جس حقیقت کا مجھے پہلے پتہ نہ ہو، مجھے علم نہ ہو،
جب مجھے پتہ چلے کہ جس کا مجھے پہلے بھی پتہ تھا لیکن سستی کا حلی کی وجہ سے میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا، جب میں فوراً نیت کر لوں گا، ارادہ کر لوں گا کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہی جو ہے طرز عمل صحابہ کا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان صحابہ لے کے آئے۔ صحابہ کا ایمان یہی تھا کہ جب حق سامنے آیا ہے فوراً عمل کرنے کے لیے ان کی دوڑیں لگ جاتی تھی، اور سابقون الاولون ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اب نیکی کے معاملے میں میں نے سب سے آگے بڑھ